پورے سال کا کوئی دن ایسا نہیں ہے یا کوئی رات ایسی نہیں ہے جو ان 10 راتوں کا، جو رمضان کی یہ آخری 10 راتیں ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھاتے ہیں، والفجر والیال عشر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھاتا ہے ان 10 نائٹس کی۔ بہت سارے اسکالرس کے درمیان میں، بہت سارے کے درمیان ان میں ڈفرینسز ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں وچ آف والیال عشر، یہ بالکل وہی رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں سب سے زیادہ ایفرٹ پٹ کرتے تھے، ایون کہ اتنے پورے سال میں نہیں محنت کرتے تھے جتنی زیادہ ایفرٹ ان لاسٹ 10 نائٹس میں ایگزرٹ کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان کے یہ 10 دن انٹر ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ جاگا کرتے تھے اور اپنی پوری فیملی، اپنی بیویوں کو بھی ان نائٹس میں جو ہے وہ کو بھی شامل رکھتے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ کمر باندھ لیتے تھے، اس کے انگریزی میں ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے ٹائٹن ہز بیلٹ، تو مطلب یہ کنوٹیشن ہے بیسیکلی، اس کا مطلب ایسے کہ کوئی بھی محنتی کام، مشقت والا کام کرنے کے لیے انسان اپنی کمر باندھ لیتا ہے، ایگزیکٹلی انگلش میں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری انرجی جو ہے لگا دیتے تھے ان آخری 10 ایام میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سے محبت اور اللہ سے جو اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے ان 10 راتوں کو جو ہے وہ اپنی لاسٹ ٹارگٹ سیٹ کرتے تھے۔ یہ وہ 10 راتیں ہیں جس میں انسان میکسیمم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے اور میکسیمم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی مغفرت جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمارا مالک، ہمارا کریٹر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو اس رات میں، ایک مقدس رات ہے، ہزاروں جو مہینوں کی سے بہتر نائٹ ہے، اس نائٹ، وہ پاور والی، وہ اتنی طاقت والی رات، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتہ، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ پاور والی، یہ اتنی خوبصورت، یہ اتنی قدر والی نائٹ کیسی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ the angel، فرشتے، تنزل الملائکۃ والروح، اور فرشتے جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے، مقدس فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں، اور کب تک؟ صبح، طلوع صبح تک جو ہے وہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں سے زمین پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مقدس رات ہے، اور یہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری رمضان کے 10 دنوں میں اللہ نے چھپا رکھی ہے، اور جو لوگ اس رات کو ان 10 دنوں میں ایفرٹ پٹ کریں گے وہی ہیں جو اس رات کو وہ پا سکتے ہیں۔ My dear brother and sister، ہم آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اتنی خوبصورت اور مقدس رات ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں ہم اس نائٹ کو حاصل کر لیتے ہیں تو ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے، اور وہ اس آخری عشرے میں چھپی ہوئی ایک رات ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ان 10 دن آپ کی کتنی بڑی جو ہے وہ زندگی میں اپنی آخرت کے لیے آپ سامان اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو 10 دن میں اپنی پوری محنت اور مشقت لگا دیں اور ہر طرح سے اس نائٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ایون نائٹس ہے یا اور نائٹس ہے، یہ
21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 29 ہے، یا آپ یہ بھی 22ویں میں ہے، 24ویں میں، 26 میں. اکثر بہت سارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ طاق راتوں میں ہے، مگر آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کب رمضان کا روزہ پہلا شروع کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈیبیٹ اس کے اوپر ہوتی ہیں، مگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ 10 دن لاسٹ آخری والے ڈزنٹ میٹر کہ وہ ایون ہے یا آڈ ہے، مگر میں نے اپنے اللہ کو ان 10 دنوں میں ہر صورت میں راضی کرنا ہے، اور اس رات کو جس کی ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اس کو ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ آپ کتنی بڑا خزانہ جو ہے وہ اللہ سے سمیٹ سکتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک رات کی عبادت، اگر آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے آپ کیلکولیشن کریں، یہ تقریباً 80 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے. تو وہ اگر آپ صرف 10 راتیں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے اپنی محبت کر لیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور اس رات کو جاگ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اگر میں اس رات کو رمضان کے آخری 10 عشرے میں پا لیتی ہوں تو مجھے کون سی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ فاعف عنی، انکا عفو، اور پاورفل مطلب اللہ تعالیٰ سے انسان کہتا ہے کہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کی طرف نہ دے، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. یہ وہ والی دعا ہے جو ہمیں ان لاسٹ 10 ڈیز میں، آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اللہ کے سامنے یہ بات کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ مرحلہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتے، مسجدوں میں نہیں جا سکتے. تو میکسیمم ہمیں اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں ہر طرح سے ان آخری 10 دنوں میں جو دوست حضرات اعتکاف بیٹھنا چاہتے تھے، اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ مرحلہ آتا ہے کہ اس آخری 10 دنوں میں اللہ کے راستے میں جتنا آپ اپنے رزق میں خرچ کر سکتے ہیں وہ غریبوں کو، جو لوگ حقدار ہیں، جو لوگ مستحق ہیں، ان کے اندر تقسیم کریں. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کا 1 روپیہ، آپ کی چھوٹی سی نیکی ہزاروں کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جائے گی. آپ کی چھوٹی سی عبادت جو ہے وہ ہزاروں کے ساتھ ملٹی پلائی ہو جائے گی. تو آپ اس گولڈن اپرچونٹی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں چھپا کر رکھی ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کی کیپیبلٹی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ چیز آتی ہے زکوٰۃ الفطر کی، کہ آپ اللہ کے راستے میں جو لاسٹ پورے مہینے میں بلکہ پورے سال میں ہم سے جو خطائیں ہوئیں، جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم سے کوئی غلطیاں ہوئیں، تو یہ ایک قسم کا اس کا کفارہ ہے. آپ اپنے کفارہ دینے کے لیے، اپنے رزق میں کمی کی وجہ سے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے آپ اللہ کے راستے میں اس کفارے کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں. آپ نے پورے مہینے میں جتنا اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ غریبوں کو دو، اپنا کھانے میں بچت کرو، بہت سارے معاملات میں ہم سے جو ہے کمی کوتاہی ہوئی، اس کا ایک خوبصورت کفارہ ہے جو ہے زکوٰۃ الفطر، جو ہم عید پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ مستحقین کو پے کریں گے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کن لوگوں پر فطرہ جو ہے وہ واجب ہے. تو جو لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے جنہوں نے روزے رکھے ہیں، اور پکے گھر کے ہر افراد کے اوپر جو ہے فطرہ واجب ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ کتنا اس کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے اور کتنے پیسے جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے. تو اس کا بہترین آنسر یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو اپنے قریب کی مسجد ہے وہاں سے علماء کرام سے جتنا بھی آپ کے علاقے میں فطرہ جو ہے وہ لازم ہے وہ آپ کو ہر صورت میں پے کرنا چاہیے. تو آپ ایک چیز اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے، جو گھر کا سربراہ ہوگا، اس کو اپنے ایون کے نیو بورن بیبی بچے کے لیے بھی زکوٰۃ، اس کو فطرہ جو ہے وہ واجب ہوگا اور اس کو دینا چاہیے ہوگا. اور سب سے آخر میں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ان سارے کاموں کے کرنے کے بعد
اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں، وہ اللہ سے دعائیں کہ یا اللہ ہم سے جو بھی غلطی کمی کوتاہی ہوگی، یا اللہ جو ہم اس مہینے کا جو بھرم جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے، وہ اب یہ موقع ہوگا سب سے زیادہ جو ہے اللہ سے زیادہ دعا کرنے کا۔ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ رات مل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 80 سال کی عبادت اور پچھلی جو ہے وہ کلین چٹ مل جاتی ہے، تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہو سکتا ہے۔